ایک بہت بڑا عوامی مسئلہ ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، عوامی مسئلے سے زیادہ یہ چند سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ وہ سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ ہمیں معیاری اور اصلی دوائی کہاں سے ملے گی۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گلی محلوں میں جو فارمیسی کی دکانیں ہیں، آیا وہاں پر ہمیں کوالٹیٹیو اصلی دوائی ملے گی یا نہیں ملے گی، یا پھر جو بڑے بڑے برانڈز ہیں، میڈیکل اسٹورز ہیں، فارماسسٹ ہیں، ان کے پاس ہمیں جانا پڑے گا۔ ایک ذہنی دباؤ کا لوگ شکار ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم جو پیسے دوائی کے لیے دے رہے ہیں اس میں ہمیں معیاری دوائی مل رہی ہے نہیں مل رہی۔ یہ کس ادارے کا کام ہے؟ کون سا ادارہ ہے جو کوالٹی ایشورنس پہ کام کرتا ہے؟ کون سا ادارہ ہے جو دوائیوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے، ان کی ٹیسٹنگ کرتا ہے؟ اسی لیے آج کے شو میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عدنان رضوی موجود ہیں، جو ڈائریکٹر ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سندھ ہیں اور سیکریٹری کوالٹی بورڈ ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، چند سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر عدنان صاحب، پہلے بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ اچھا سر، ہم بھی ایک نارمل عوام کی طرح، کیونکہ آپ کی بڑی ٹیکنیکل فیلڈ ہے اور ہم بہت سی چیزوں کو عوامی سطح پر کنفیوز کر جاتے ہیں کہ ڈاکٹر ہی دوائیاں بناتا ہے یا فارماسسٹ بناتا ہے، فارماسسٹ کا رول کیا ہوتا ہے، ڈرگ کنٹرول اتھارٹی ٹیسٹنگ لیبارٹری کا کام کیا ہے، وہ پیرامیٹرز کون سے ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کون سی دوائی معیاری ہے یا غیر معیاری ہے۔ اور اگر اس سوال میں تصحیح کرنا ہو تو آپ میری تصحیح بھی کر دیجیے گا۔ فرسٹ آف آل تو جی تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو چوز کیا ہے اویئرنیس کے لیے، لوگوں کے لیے، عام جو ہمارے عوام ہیں ان کے لیے، کہ ان کو پتہ چلے کہ کیا چیز، کس طرح کی دوا جو مارکیٹ میں میڈیکل اسٹورز پہ، فارمیسیز پہ اویلیبل ہیں، تو ان کو پرچیز کرنے کے لیے ان کے ذہن میں کیا خیال ہونا چاہیے، کیا چیزوں کو، کن چیزوں کو ان کو اپنی مد نظر رکھنا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک معیاری اور اچھی دوا پرچیز کر سکیں۔ تو اس کے لیے دیکھیں، آپ کا کویشچن عبداللہ صاحب بہت ویلڈ ہے، لیکن کویشچن بہت ساری چیزوں پہ مشتمل ہے نا، تو وہ تھوڑا سا میں اس کو پوائنٹ وائز تھوڑا سا بتانا چاہوں گا لوگوں کو، آپ کی توسط سے، آپ کے چینل سے۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ عبداللہ صاحب دیکھیں، جہاں تک ایز فار ایز کنسرن کہ آپ نے کہا کہ جی ادویات، پھر فارماسسٹ، پھر ڈاکٹرز کا، تو ہر ایک اپنا ایک رول ہے۔ اگر ہم ادویات کی بات کرتے ہیں تو فارماسسٹ جو ہے وہ کسٹوڈین آف دا ڈرگ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تمام کسٹوڈین ریسپانسبل فارماسسٹ ہوتا ہے۔ تو فارماسسٹ جو ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز میں ادویات کو بنانے کے مرحلے میں شامل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جب اس کی سپلائی چین میں آتا ہے وہاں پہ بھی فارماسسٹ کا رول ہوتا ہے، اور ایون وہ جب پیشنٹ کو دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی کمیونٹی فارمیسی کا رول، بالکل ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی اسٹیبلش ہو جاتا ہے، وہاں پہ بھی فارماسسٹ کی امپورٹنس بہت ضروری ہو جاتی ہے کہ جی وہاں پہ بھی فارماسسٹ موجود ہوگا۔ اگر ہم کسی ایسی مستند فارمیسی سے دیکھیں جہاں پہ فارماسسٹ موجود ہے تو وہ ایشور ہوگا کہ وہ ایک اچھی دوا لے کے جا رہا ہے۔ ریزن اسے دیکھیں، ہوتا یہ کہ ہمارے یہاں چیزیں ہیں، پاکستان ہے، الحمدللہ قوانین ہر جگہ موجود ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اگر ہم میڈیکل اسٹورز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو نان کوالیفائڈ پرسنس بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ اکثر جگہوں پر کچھ میٹرک پاس یا مڈل کلاس لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ دوا کو بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے لیے ہماری فیلڈ فورس ہے، ڈرگ انسپیکٹرز ہیں، کام کر رہے ہیں، ہمارا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، اور جہاں پہ بھی وائلیشنز ڈیٹیکٹ کرتا ہے جی کہ ہم نے رول میں لکھا ہوا ہے کہ جی فارمیسی کو رن کرنے کے لیے ڈرگ سے لائسنس ہونا چاہیے، اور ڈرگ سے لائسنس کے ساتھ ساتھ وہاں فارماسسٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہاں پہ ہمیں فارماسسٹ نہیں ملتا، جہاں پہ ڈرگ میڈیکل اسٹور پہ، فارمیسیز پہ ادویات سیل کی جا رہی ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے کیسز کو ڈرگ انسپیکٹر ڈیٹیکٹ کرتا ہے، ہمارے پاس بھی اس کا کوالٹی کنٹرول بورڈ میں، اور پھر کوالٹی کنٹرول بورڈ اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کا فیٹ کیا ہوگا، اور اس کے بورڈ میں جو کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، مطلب ایک فارم ہوتا ہے، فارم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو پروزیکیوشن کے لیے کورٹ میں بھیجا جائے، تو اس کے ڈرگ کورٹ میں اس کو پروزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو تمام چیزیں ہیں کہ جس کو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جس طرح سے کہ فارمیسی اور فارماسسٹ کی چیزیں پرابلمس آ رہی ہوتی ہیں، ایک اچھی ادویات پرابلم میں چلے جاتی ہیں کہ لوگ نہیں لے پا رہے ہوتے، اور مارکیٹ میں جس طرح سے انفلکس ہو گیا ہے غیر معیاری ادویات کا نا، اس کے اوپر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی جو ہمارے ملک کے جو پریزنٹ صورتحال ہے وہاں پر انفلیشن ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے،
ڈالر کی فلکچویشن ہے, انمپلائمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو ان تمام ریزنس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی وہ طبقہ جو کہ جسے کہا جائے کرمنل مائنڈ کا تھا, ٹھیک ہے نا, اس کو ایک کارنر مل گیا کہ جی ان حالات میں ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ جی کیوں نہ ہم ایسی ادویات کی طرف چلے جائیں شارٹ کٹ کے اوپر, جن کو ہم بیچ کر کے دن دگنی رات چوگنی ترقی کر جائیں اور عوام کو بیوقوف بنا کے جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک قسم کا ہم پیسہ کما لیں. تو اس سلسلے میں بہت سارے لوگ مارکیٹ میں آ گئے جنہوں نے غیر معیاری ادویات بنانا بھی شروع کر دی, ان کی کاپی بھی بنانا شروع کر دی, اور اسی طرح سے بہت سارے جسے کہا جائے کہ وہ لوگ اس طرح کے بھی آ گئے کہ جو وہ بیگیج میں مال لے کے آنے لگ گئے, اور کراس بارڈر انفلٹریشن کے نتیجے میں وہ ادویات مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی. ابھی تمام چیزوں میں جو میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے, محسوس کرتے ہوئے, ہم نے ایک رول ابھی ہم نے ڈرافٹ کیا ہے جسے ہم نے کہا تھراپیوٹک گڈ رولز, جس میں ہم تمام چیزوں کو ہم نے کور کیا. لیکن جی 76 میں ڈرگ ایکٹ آیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد 79 میں سینٹرل رولز آیا, تو بہت بڑا گیپ بیچ میں آ رہا تھا. آلدو کہ کچھ امینڈمنٹ 2010 میں کی گئیں اور ایک ڈریپ ایکٹ بھی آ گیا 2012 میں, لیکن دور حاضر کے مطابق بہت ساری چیزوں کی نیڈ تھی. ان چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا اور اس رول میں لے کر آئیں, جس کا ڈرافٹ ہے, جو کہ انشاءاللہ وہ جب پرملکیٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس سے عوام کو بہت فائدہ ہوگا. اس پہ ہم نے تمام چیزوں کو کور کیا تاکہ جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ فارماسسٹ, تو وہاں پہ لوگ اکثر ایک فائدہ اٹھا لیتے تھے کہ جی فارماسسٹ سے لائسنس تو لے لیتے تھے لیکن فارماسسٹ موجود نہیں ہوتا تھا. تو ہم نے اس کے لیے وہاں پہ کلیئر لکھ دیا کہ ایکٹیو سپرویژن, مطلب ایکٹیو سپرویژن کا مطلب کر دیا کہ جی فارماسسٹ کا ہونا ہی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کے نام پہ صرف لائسنس لے کے رکھ لیا تو آپ نے اپنا کام اسٹارٹ کر دیا. اب ایکٹیو سپرویژن ہوگی تو ڈیفینیٹلی فارماسسٹ, اور ساتھ ساتھ پھر ہم نے فارمیسی ٹیکنیشین کے بھی حوالے سے بات کری کہ جس نے ڈپلوما کیا ہوا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا سپورٹ کیا جا رہا ہے. لیکن تمام چیزیں وہ یہ ہیں کہ اس کو سپورٹ اس سینس میں کیا جا رہا ہے کہ اس کو ہم فارمیسی کا لائسنس تو نہیں دیں گے, لیکن اس کو میڈیکل اسٹور کا لائسنس دے سکیں گے. تو ہم نے وہاں پہ کلیئر کر دیا کہ فارمیسی کون لوگ سنبھال سکتے ہیں, میڈیکل اسٹور کون سنبھال سکتے ہیں. تو ہم نے کچھ اس میں شیڈیول جی کر دیا, شیڈیول جی بنا دیا کہ جی فلاں فلاں ادویات یہ ادویات میڈیکل اسٹور میں بک سکتی ہیں. اس کے لیے فارماسسٹ کا ہونا ضروری نہیں. فارماسسٹ تو ویل اینڈ گڈ, اگر فارماسسٹ نہیں بھی ہوتا, فارمیسی ٹیکنیشین یا فارمیسی اسسٹنٹ ہے جس نے 2 سال کا ڈپلوما کیا ہوا ہے تو وہ بھی وہاں پہ رن کر سکتا ہے. تو اس کے نتیجے میں چونکہ فارماسسٹ آ تو رہے ہیں ہمارے پاس, بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو کہ فارمیسی کو اور ان کے گریجویٹ کو مارکیٹ میں پروڈیوس کر رہی ہیں, فارمیسی پروڈیوس کر رہی ہیں, بٹ یہاں پہ تو ہب ہے نا ایک. اگر کراچی میں کہا تو مور دین 10,000 فارمیسیز ہیں, میڈیکل اسٹورز ہیں, تو وہ نہیں آ پا رہے. بہت سارے لڑکے باہر چلے جاتے ہیں. اچھا ہماری یہ ریشو یہ بھی ہے کہ میڈیکل میں زیادہ تر جو ایڈمیشنز ہوتا ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے, بچے ہمارے تھوڑا پیچھے ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ چونکہ اوپن میرٹ کی بات ہوتی ہے تو کہا جائے کہ ظاہر ہے پھر بیچاری لڑکیاں محنت کرتی ہیں تو وہ زیادہ لے جاتی ہیں. اور جب کہا جائے کہ ہم نے آج سے جب ہم نے فارمیسی کی تھی تو تب بھی یہی تھا کہ ہماری کلاس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر 200 کا بیچ ہے تو مشکل سے 30 لڑکے ہوتے تھے اور 170 لڑکیاں ہوتی ہیں, اور میں سے بھی 30 لڑکے جو ہوتے تھے بہت کم جو ہوتے تھے جو پاکستان میں ٹھہر سے میں ٹھہر گیا, یہ 4-5 میرے اور ہوں گے تو کلاس فیلوز ہوں گے جو کہ پاکستان میں ہوں گے. سب کے سب تمام کے تمام جو ہے نا کوئی UK میں موجود ہے, کچھ کینیڈا میں چلا گیا.